بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج تراویح کی نماز میں سورہ آل عمران پڑھی گئی ہے۔ سورہ آل عمران کا خلاصہ عرض کرنا ہے۔ یہ صورت آل عمران اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس صورت میں بھی جس طرح سورہ بقرہ میں بقرہ یعنی گائے کا ذکر ہے، اس میں آل عمران کا ذکر ہے۔ آل عمران سے متعلق مفسرین نے لکھا ہے 3 اقوال ہیں۔ ایک، آل عمران سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، ان کے والد عمران تھے۔ دوسرا، آل عمران سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یعنی حضرت مریم کے جو والد تھے وہ بھی عمران تھے۔ اور تیسرا، آل عمران سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ان کے والد ابو طالب جو ہے ان کا اصل نام بھی علماء نے لکھا ہے کہ اصل نام ان کا بھی عمران تھا۔ یہ 3 اقوال ذکر کیے گئے ہیں، اور چونکہ آل عمران کا ذکر ہے تو اس لیے اس صورت کو سورت آل عمران کہتے ہیں۔ اب اس میں بیان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ خطاب جو ہے اس پوری صورت میں خطاب یہود و نصارہ کو بھی ہے اور اہل ایمان کو بھی ہے۔ یہود و نصارہ کو جو خطاب کیا گیا ہے وہ اس بات کا خطاب ہے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ کر کے اور اپنی جو نافرمانیاں ہیں ان کو چھوڑ کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ایمان لائیں اور آپ کی رسالت اور نبوت کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کی پیروی اور غلامی میں آ جائیں۔ اور دوسری طرف مسلمانوں کو جو خطاب، اہل ایمان کو جو خطاب ہے وہ اس بات کا خطاب ہے کہ وہ یہود و نصارہ والی عادات نہ اپنائیں، ان کی حرکات سے باز آئیں اور ان کے ماضی کو دیکھیں کہ کس طریقے سے ان پر عذاب آئے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، لہذا ان کی پیروی اور اطاعت کی طرف نہ جائیں، یہود و نصارہ کی پیروی نہ کریں، بلکہ ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو متحد کریں، ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو ایک کریں، متحد ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جذبہ جہاد کو اجاگر کیا گیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بھی اجاگر کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی اس بات کی بھی تلقین کی گئی ہے کہ اللہ کی ذات و صفات کو تسلیم کرتے ہوئے، اللہ کی قدرتوں اور بڑائیوں کو تسلیم کرتے ہوئے جو سر تسلیم خم کرے گا اللہ اس کو اپنی نعمتوں سے نوازیں گے، اور جو نافرمانی اور بغاوت کی زندگی پہ چلے گا، جس طرح یہود و نصارہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے اس طرح سے وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو۔ اور اس کا پورا تذکرہ پچھلی امتوں کے احوال کو بیان کر کے کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، حضرت مریم کا قصہ بھی بیان کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی زبردست وسعت ہے اس میں کہ مدینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چونکہ مدنی صورت ہے، مدینے میں جو 2 پہلے غزوے ہوئے، غزوہ بدر کے احوال کو بھی بیان کیا اور غزوہ احد کے احوال کو بھی بیان کیا عبرت کے لیے۔ اب اس میں مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مدد و نصرت ہوئی اس کو بھی بیان کیا گیا، اور جو امتحان ہوا اس کو بھی بیان کیا گیا۔ یہود و نصارہ نے ان کے ساتھ جو معاہدات ہوئے ان معاہدات کی انہوں نے پاسداری نہیں کی، معاہدوں کو توڑا، اور اس توڑنے کی ان کو کیا سزا ملی اس کو بھی بیان کیا۔ اور یہود و نصارہ جس روش پر چلے ہیں، بارہا اس صورت میں اہل ایمان کو ان سے باز رہنے کی اور ان سے سبق حاصل کرنے کی تلقین کی گئی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان مضامین کو جو سورہ آل عمران میں بیان کیے گئے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بڑے زبردست قسم کے احکامات بھی بیان کیے ہیں، جہاں یہ عبرت کی باتیں ہیں اور قصص کے ساتھ مسلمانوں کو عبرت دلائی گئی، اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی، معاشی اور سماجی بہترین قسم کے احکام بھی بیان کیے، معاشرتی مسائل کو بھی بیان کیا ہے۔ احکامات تفسیر جو ہے
آیات وہ آیات بھی بیان کی گئی ہیں جن کی تفسیر میں سارے احکامات آتے ہیں، یعنی احکامات کی آیات بھی اس میں موجود ہیں جن میں معاشرتی، خاص طور پر معاشرتی احکامات کو اجاگر کیا گیا اور بتایا گیا ہے، حلال و حرام کو بھی بتایا گیا ہے اور کاروبار معاشی احکام کو بھی بیان کیا گیا۔ تو اس طریقے سے پورا جو ہے یہ صورت کافی سارے مضامین کو محیط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مضامین کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی اور اس کو مطالعہ کرنے کی اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔